آصف صاحب پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، آپ لوگوں کا بڑا ہی سخت بیانیہ آیا. کراچی بار نے بھی کرٹیسائز کیا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ریموو کر دیں آپ چیف جسٹس صاحب کو. آپ لوگوں نے تو ریموول ہی مان لیا. کیا زیادہ اوور ریاکشن نہیں ہو گیا پنجاب ہائی کورٹ کا کہ یہ بھی لارڈز پالیٹکس کی وجہ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ آج کل انفارچونیٹلی جس طرح معاملات چلائے جا رہے ہیں یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہیں، اور ایک چیف ہائی کورٹ کے طرف سے اس طرح کا رویہ، اور خاص طور پر ایک بڑی ریناؤنڈ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ لائر ہیں اس کی طرف سے، اور پھر اوپن کورٹ میں اس طرح کی ورڈنگ یوز کرنا کہ اگر آپ سمجھائیں، اگر میں نے پکڑ لیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو اوور لک کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، عادل صاحب کہہ رہے ہیں عدالتوں میں 100 باتیں ہو جاتی ہیں. عادل صاحب کہہ رہے ہیں ججز کی اور وکلا کے درمیان میں عام شام نوک جھوک ہو جاتی ہے. تو ان کے خیال میں تو یہ کوئی اتنی زیادہ الارمنگ بات نہیں ہے. نہیں دیکھیں جی، چیف جسٹس آف پاکستان چلیں، چیف جسٹس آف ہائی کورٹ، دیکھیں ہمیشہ بڑا جو ہے نا، بڑے ہی کسی بھی آپ انسٹیٹیوشن میں ہوں، گھر میں بھی یہ حساب ہوتا ہے، ہمیشہ جو بڑے ہیں ان کو بڑا جو ہے وہ بردباری کے ساتھ بڑا بن کے دکھانا پڑتا ہے. اور آپ ایک لائر کے سامنے مطلب اس طرح کی آپ کا کنڈکٹ ہے کورٹ میں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی وجہ سے یہ دیکھیں مالک صاحب، جو اس 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو سب سے بڑا جو کھلواڑ کیا گیا ہے نا، وہ ایک سیٹلڈ پرنسپل تھا سینیورٹی کا، کہ ہمیشہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہو یا کسی بھی ہائی کورٹ کا ہو، تو سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وہ ایک سیٹلڈ پرنسپل تھا کہ ہمیشہ سینئر موسٹ جج ہے اس کو چیف جسٹس لگایا جائے. کیونکہ اگر وہ ایک سینئر جج جو ہے وہ چیف جسٹس اپوائنٹ ہوگا تو وہ کسی کی ہاں، لیکن وہ دیکھیں اب تو چینجز آ گئی نا، قانون چینج ہو گیا نا ملک صاحب. اب تو نئے قانون کے مطابق ہی آپ چلیں گے نا، وہ تو پرانے کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ بحث کر سکتے ہیں. یہ ساری خرابیاں مالک صاحب، یہ ساری خرابیاں اسی قانون کے نتیجے میں آئی ہیں. دیکھیں آج آپ دیکھیں کوئی بھی سپریم کورٹ سے لے کر آپ تمام ہائی کورٹس میں جائیں، سب ہائی کورٹس میں جونیئر ججز جو ہے ان کو چیف جسٹس لگایا گیا ہے. اور جب جونیئر جج کو اگر چیف جسٹس لگا دیا جائے تو ڈیفینیٹلی وہ اس نہیں ہوتا کہ وہ ایک امپارشلی اور جو ہے وہ معاملات کو دیکھ سکے. اس نے جن سے فیور لی ہوتی ہے وہ نیچے سے اوپر آیا ہوتا ہے، اس نے ان کو ٹھیک ہے. آپ کا مطلب پورا سسٹم ڈسٹرپٹ ہوتا ہے. میں ذرا میتلو صاحب کو بھی لے لوں، وہ اس وقت کے بڑے پیشنٹلی بیٹھے ہوئے. مائی اپالوجیز میتلو صاحب. مجھے یہ بتائیں، کراچی بار کا جب ہم پڑھ رہے تھے تو بڑا آپ لوگوں نے ایک بیلنس تھا، آپ نے کرٹیسائز بھی کیا، بٹ ان لائک لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن آپ سیکنگ سے ایک قدم پیچھے رک گئے. لیکن اس کے بعد 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئیں. ہم نے دیکھا کہ 41 فیمیل لائرز نے بڑا اس پہ لکھا اور اس پہ پوری انہوں نے قرارداد پیش کی. وہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہراسمنٹ کمیٹی بنتی ہے تو جسٹس سمن کو ہی ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ ایک مرد اور جونیئر جج ہیں ان کو لگا دیا جاتا ہے. تو یہ کیا بہت زیادہ کوئنسیڈنسز نہیں ہے؟ اور کیا یہ 2-3 چیزوں کے بعد کراچی بار کا اب بھی وہی ویو پوائنٹ ہے، اتنا ہی ہلکا تھا آپ کا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بات اب آگے چلی گئی ہے؟ آپ کے بعد 41 فیمیل لائرز کا لیٹر آ گیا، ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، فوری طور پہ اس کو ہٹا کے جسٹس سمن کو ہٹا کے دوسرے جج صاحب کو لگا دیا گیا. پھر جسٹس جہانگیری کا واقعہ ہوا. تو ایک واقعہ نہیں، 3-4 اوپر نیچے چیزیں ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب کراچی بار کیا اس کے بارے میں دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے بار کا موقف لینے کی ہمیں موقع دیا. سب سے پہلے تو میں بتاؤں، یہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کراچی بار ایسوسی ایشن 2 الگ الگ بار ایسوسی ایشنز ہیں. یہ کراچی بار ایسوسی ایشن کا موقف ہے. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس کے اوپر اپنا کوئی موقف نہیں دیا، اور میں ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں، ہماری بار بھی اس چیز کی قائل ہے کہ جب معاملے عدالتوں میں ہوں یا اداروں کے جو اس کے فورمز ہیں تو ان کو فورمز پہ حل کیا جائے، ٹاک شوز میں یا ریزولوشنز کے تھرو یا پریس ریلیزز کے تھرو. یہ سیاست ہو سکتی ہے
جو ہو رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بار کے اندر 2 دھڑے بنے ہیں اور وہ دھڑے پہلے انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا تھا بالکل کہ اگر یہ ایک دھڑے کی بار ہے تو اس نے دوسرے دھڑے نے اس کو بالکل ہی ڈسون کرنا ہے یا اپوز کرنا ہے. اب یہ ہو رہا ہے باروں کا آپس میں. ونس یو آر الیکٹڈ یو آر ریپرزینٹیو آف دی انٹائر لیگل فریٹرنیٹی آف دا ٹیریٹری یو آر ریپرزینٹنگ. جیسے میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر ہوں تو میں تمام وکلاء کا نمائندہ ہوں اور تمام وکلاء ایک عزت اور تکریم کے ساتھ اس موقف کی حمایت کرتے تھے یا اس کو برداشت کرتے تھے. اب ایک رواج چل پڑا ہے کہ جس نے ہمارے ہاں پرانی کہاوت ہے کہ چائے بنانے والے کو چائے تو بنانے نہیں آتی لیکن اس کو ملک وزیر اعظم کے اوپر تنقید کرنا یا چیف جسٹس کے اوپر کہ اس کو انصاف کرنا نہیں آتا, عدالت چلانے نہیں آتی. نہیں یہ مسائل تو مجھے پتا ہے. میں تو ابھی آپ کا کامنٹ ان اسپیسیفک 2-3 چیزوں کے تناظر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کیا اب یہ آپ لوگ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ؟ اب دیکھیں ہماری بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ فورمز اویلیبل ہیں, انہی فورمز کو اپروچ کرنا چاہیے. اس کو پولیٹیسائز ایشوز کو نہیں کریں. اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے تو اس کے لیے بھی ریڈریسل کے لیے ایک فورم ہے, اسی فورم پہ جائیں. اور جب تک وہ فورم فیصلہ لیکن اگر وہ فورم پہ گئیں, لیٹس سے مجھے ایک بات بتائیں نا میتھو صاحب, پھر میں رؤوف صاحب کے پاس جاتا ہوں. وہ فورم تھا ہراسمنٹ کمیٹی, اس میں انہوں نے فائل کر دی. ٹھیک ہے, ہراسمنٹ کمیٹی کی جو جج صاحبہ تھیں انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہراسمنٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, لیکن اسی دن ان کو ہٹا کے ان کو ریپلیس کر دیا گیا. یہ بھی تو پھر فورمز نارمل نہیں چل رہے نا. نہیں تو اس کا بھی فورم ہے نا. دیکھیں ایک ایسا نہیں کہ آخری آرڈر تھا, اس کا فورم اس کو چیلنج کر دے. اگر کوئی اگریوڈ ہے کسی بھی آرڈر سے تو آئین اور قانون نے ایک میکینزم دیا ہوا ہے. اس میکینزم کے تحت اگر آپ ایک آرڈر سے ناخوش ہیں اور اس کے اوپر دوسرا آرڈر ہو جاتا ہے آپ اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یو آر نیور لیفٹ ریمیڈی لیس, کہ آپ کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے اب آپ سڑکوں پہ آ جائیں گے. چلیں میں آتا ہوں آپ کے پاس. I get your point.